حالیہ جنگ میں بھارت کی ہر حکمت عملی کا ہمیں پہلے سے پتہ چل جاتا تھا۔ دراصل ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بہترین کام کیا۔ لاہور میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بھارت کھلے عام پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ 9/11 سے آج تک کی دہشت گردی کا بینیفیشری انڈیا ہے۔ اجیت دوول اور امت شاہ اصل میں پورے ڈرامے کے پیچھے تھے۔ یہ دونوں خود بھی ڈوبیں گے اور مودی کو بھی لے ڈوبیں گے۔ جس بیس پر ہمارے قیمتی اثاثے تھے وہاں کوئی بھارتی میزائل نہیں گرا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بونیر میں اموات 400 سے بڑھ گئیں، 671 زخمی، 2300 مکانات، 6 اسکول اور 639 گاڑیاں تباہ۔ بونیر کے ڈپٹی کمشنر کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوامی خدمات بھی محفوظ نہیں رہ سکیں۔ 2 تھانے سیلاب میں بہہ گئے، 127 دکانیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، 2 بڑے پل مکمل طور پر بہہ گئے، 4 پلوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ صحت کی سہولیات بھی متاثر ہوئیں اور 3 سرکاری اسپتالوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ اور کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ، طاقتور مانسون ہوائیں سندھ میں داخل ہو گئیں، جس کے باعث مختلف شہروں میں آج سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں کل گرج چمک کے ساتھ درمیانی بارش اور منگل کو موسلا دھار بارش کی توقع ہے۔ بارش کا سلسلہ 23 اگست تک جاری رہ سکتا ہے۔ آج شام شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ سیلاب سے تباہ ہونے والے گھروں کو دوبارہ تعمیر کروائیں گے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کا اعلان، کہا وعدہ کرتا ہوں جو نقصان ہوا ہے حکومت ادا کرے گی۔ سب سے زیادہ نقصان بنیر میں ہوا، کوشش ہے کہ سیلاب کے راستے آنے والوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ مشکل وقت میں مدد کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ علی امین گنڈا پور کا سیلاب سے متاثرہ ضلع بنیر کا دورہ، نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ سیلاب سے متاثرہ لوگوں سے ملاقات کی، شہداء کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ صوبائی حکومت کا متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے 3 ارب روپے کا اعلان، لواحقین کے لیے 50 کروڑ روپے، وفاقی حکومت کا 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ حج درخواستوں کی وصولی میں 1 دن کی توسیع، وزارت مذہبی امور کے ترجمان کے مطابق نامزد بینکوں میں پیر 18 اگست کو حج درخواستوں کی وصولی جاری رہے گی۔ 12 روز میں 1,10,000 سے زائد حج درخواستیں موصول ہوئیں۔ سرکاری حج اسکیم میں 7,000 نشستیں باقی ہیں۔ نشستیں مکمل ہوتے ہی حج درخواستوں کی وصولی روک دی جائے گی۔ انڈونیشیا میں 6 شدت کے زلزلے سے ہر چیز لرز گئی۔ سولاویسی میں شدید زلزلے سے 29 سے زائد افراد زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ زلزلے سے کئی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ حکام کے مطابق زلزلہ 10 کلومیٹر گہرائی میں آیا تھا۔ اسرائیل کی غزہ سٹی پر مکمل فوجی قبضے کے لیے کوششیں تیز۔ صہیونی حکومت کا غزہ سٹی سے شہریوں کو بے دخل کر کے جنوبی غزہ میں کیمپ زونز میں منتقل کرنے کا اعلان۔ غزہ پر فضائی حملے بھی تیز کر دیے گئے۔ اقوام متحدہ کا اسرائیلی منصوبے پر تشویش کا اظہار، خبردار کیا کہ اس طرح کے اقدامات انسانی المیہ کو مزید شدت دے سکتے ہیں۔ اسرائیل باز نہ آیا، غزہ میں الاہلی ہسپتال پر بم برسا دیے، 7 فلسطینی شہید۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں بھوک اور خوراک کی قلت کے باعث مزید 11 فلسطینی دم توڑ گئے۔ غذائی قلت سے اموات کی مجموعی تعداد 251 تک جا پہنچی۔ اسرائیلی بربریت فلسطینیوں کے حوصلے پست نہ کر سکی۔ غزہ میں شہید کی گئی مسجد کے ملبے پر فلسطینیوں کی جانب سے نماز کی ادائیگی۔ اسرائیلی افواج کا صنعاء کے جنوب میں واقع حزیز پاور اسٹیشن پر حملہ، علاقے میں بجلی کی فراہمی متاثر ہونے کی اطلاعات۔ یمنی حکام کا واقعے پر سخت رد عمل، کہا یہ اقدام خطے میں کشیدگی کو مزید ہوا دے سکتا ہے۔ واشنگٹن میں خالستان ریفرنڈم آج ہوگا۔ امریکہ بھر سے ہزاروں سکھ واشنگٹن پہنچ گئے۔ کانگریس کی عمارت کے سامنے خالستان کے قیام کے لیے ووٹنگ کا آغاز ہوگا۔ دفاعی چیمپئن بارسلونا کا لا لیگا میں فاتحانہ آغاز، ہسپانوی لیگ میں اپنے پہلے میچ میں مایورکا کا 3-0 سے ہرا دیا۔ رافیانہ، فیرن ٹوریس اور لامین یمال نے 1-1 گول اسکور کیا۔ گلگت بلتستان کے ضلع شکر سے تعلق رکھنے والی باہمت خاتون کو بیمام ناشکری نے 7,027 میٹر بلند سپوٹنک چوٹی کامیابی سے سر کر لی۔
पाकिस्तान की मकबूल अदाकारा हानिया आमिर दुनिया की हसीन तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में शामिल। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एमा वॉटसन को भी पीछे छोड़ दिया। बैनुल-अक़वामी एंटरटेनमेंट वेबसाइट के मुताबिक हसीन तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में हानिया 6वें नंबर पर मौजूद हैं। एमा वॉटसन खूबसूरत तरीन अदाकारों की फहरिस्त में 8वें नंबर पर है। और मुसलसल 3 दहाइयों तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली अदाकारा शबनम की सालगिरह। माजी की मारूफ अदाकारा झरना बासिक अल मारूफ शबनम का ताल्लुक बांग्लादेश से है। उनकी यादगार फिल्मों में आईना, बंदे शमा, परवाना, दर्शन और अंदलीब शामिल हैं।